بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو جیسا کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا الحمدللہ ہمارے چینل ناول آرٹ کے 3,000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت کنگریچولیشنز مجھے بھی دیں، کیونکہ یہ جتنا چینل میرا اتنا آپ کا بھی ہے، تو میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں آج بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں کا اسپیشل شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ نو ڈاؤٹ اس پہ ایفرٹ میری ہے، لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک اس مقام تک پہنچ پاتی۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ابھی تک سپورٹ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اپنے ریویوز دیتے ہیں، آپ فرمائشیں کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان سے معذرت جن کی فرمائش ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی فرمائش میرے مائنڈ میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی موقع ملا جس کی فرمائش سامنے آئی میں انشاءاللہ ضرور پوری کروں گی۔ باقی آپ لوگوں نے ایسے ہی آگے سپورٹ کرتے رہنا تاکہ میں بھی آپ کو اچھے اچھے سرپرائزز دیتی رہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ایز پر حسب وعدہ 3,000 کے سبسکرائبر پورے ہو گئے آج، تو آج کی ایپیسوڈ تو میں نے آپ کو دے دی ہوئی ہے، یہ آپ بس سرپرائز دینا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ناول ہمارا تھا ایمل عبدل کا، اس کا سب سے پہلے تو میں نیم ریویل کروں گی۔ اس کا نیم ہے جنون کے کاروبار، ریٹن بائی ایمل عبدل۔ تو جو جنون کے کاروبار ناول ہے وہ انشاءاللہ کل سے اس کی پوسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کل سے میں آپ کو وہ ناول دوں گی۔ تو کتنی ایپیسوڈ میں آئے گا یہ آج مجھے فرسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے بعد پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا اور ایفرٹ بھی کیا ہے، سبسکرائبر کمپلیٹ کیے ہیں نا، تو انشاءاللہ وہ بھی کل سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ جیسے 3 کے پورے ہوں گے ویسے ہی سٹارٹ ہو جائے گا، تو اب 3 کے ہو گئے ہیں تو ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، سب سے پہلے تو ایک کی نام ارید شاہ، اس کا میری زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ہے، میرے چینل میں بھی بہت ہے۔ ایون کہ جو بھی ناول میں نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے پہلے میں اس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں، ایون کہ کچھ تو یہ ڈھونڈتی ہے، کچھ میں ڈھونڈتی ہوں۔ ہم لوگوں کی پوری لسٹ جو بھی اپلوڈ والی ہوتی ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے پہلے، پھر اس تو بعد جڑا میں نہیں لبدا وہ میں کہنی میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج، پھر میرے کچھ ایڈٹس بھی میں اس سے بنواتی ہوں، کورز بھی کچھ میں خود بناتی ہوں، لیکن جو موسٹلی ایپیسوڈ پہ لگ رہی ہیں اس کے وہ میں نے بنوائی تھی اینجل شاہ سے۔ اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اینجل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اتنے اچھے اچھے ایڈٹ بنا کے دیتی ہیں۔ تو باقی آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، میرے برداشت کرتے ہو۔ جی تسی برداشت نہ کرو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپلوڈنگ کرتی رہوں، آپ کا رسپانس ہی نہ آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے میں تو ویسے ہی تھوڑی اس ٹائپ کی بندی ہوں، تسی رسپانس دینا بند کرنا، میرا دل اٹھ جانا تو میں بھج جانا۔ لٹرلی ایسا ہوتا ہے، جس ویڈیو پہ آپ لوگوں کا رسپانس نہ ہے میرے لیے مجھے تو اگلا ریکارڈ کرنا اوکھا ہو جاتا ہے، میرے سے نہیں ریکارڈنگ ہوتی پھر اگلے والے کی نا، کہ بھائی پچھلے پہ رسپانس دے نہیں رہے، میں اگلا کیوں ریکارڈ کروں۔ تو خیر اب تو سال سے اوپر ہو گیا، تقریباً پچھلے سال انہی دنوں میں سٹارٹ کیا تھا نا، نہیں رمضان میں سٹارٹ کیا تھا، اب تو ہمارا سال سے اوپر کا ساتھ ہے۔ آپ لوگ مجھے اتنا تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کیٹیگری کی بندی ہوں۔ باقی بہت شکریہ سب کا، اور دعاؤں میں آگے بھی ایسے ہی یاد رکھیں، ایسے سپورٹ کرتے رہیں، تاکہ اب ہم لگائیں گے 4,000 کی ویڈیو جلدی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کے لیے وہ آپ کی سپورٹ ہے، آپ کا پیار ہے، جتنا آپ کریں گے جیسے کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے جہاں تک سپورٹ کیا آپ آگے بھی ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو 500 سبسکرائبر پہ بھی شاید سرپرائز دیا تھا، 1,000 پہ دیا تھا، 2,000 پہ بھی دیا تھا، اور اب 3,000 پہ کیسے نہیں دوں گی۔ تو آئیں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ناول ریڈ کرتے ہیں، اس کو انجوائے کریں اور دیکھیں کتنے سخی بندی سے پالا پڑا آپ کا، کہ جس نے صبح بھی آپ کے لیے ریکارڈنگ کی ہے، میں نے وہ ایپیسوڈ دینی تھی، اور ابھی میں نے کہا سرپرائز دیتے ہیں، ابھی سرپرائز ناول کی ریکارڈنگ، اور جو میں نے آپ کو کل ناول دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ رات کو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ایمل عبدل کے جنون کے کاروبار کی ریکارڈ کر کے سوں گی۔ اور آج آپ کو 1-2 سین سے اور ملواؤں گی، آج بھی دکھاؤں گی، کل بھی دکھاؤں گی۔ یار میں نے جو 2 ایڈٹ بنا کے رکھی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ لوگ کو دکھانی تو ہے نا، تو وہ پہلے آپ لوگ کو دکھاؤں گی، آپ کو شیئر کروں گی، ہے نا سمجھنا کہ کڑی پاگل ہو گئی خوشی دے وچ تے بار بار کمیونٹی پوسٹ والے بھی پوسٹاں پائی جا رہی، ناول نہیں شروع کر رہی، لیکن ناول انشاءاللہ میں نے آپ کو بولا ہے کل دوپہر سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں جڑے ایڈٹس اپنے بنائے ہیں نا اس کو میں نے پورا تو لازمی کرنا ہے نا، کیونکہ میں محنت کی ہے یار، وہ دکھانی ہے آپ کو۔
تو خیر آئیں پڑھتے ہیں آپ کے لیے ناول، سرپرائز ناول، چھوٹو سا ناول ہے، 1 منٹ رکو ذرا جی۔ تو ناول کا نام ہے تجھ سے ہی محبت ہو گئی تھی، اور تھی ہے ہاں، تجھ سے ہی محبت ہو گئی یہی، تجھ سے محبت ہو گئی یہی۔ تو ریٹن بائی کشش خان۔ کشش خان کا یہ چھوٹو سا ناول ہے جو میں نے آپ کو سرپرائز دینے کے لیے ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا۔ تو اب آپ کے سرپرائز ناول آپ کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ناول ہے بیسیکلی فورسڈ میرج بیس ہے، باقی اور کون سی بیسڈ ہے وہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ روڈ ہیرو بیسڈ ہے اور فورسڈ میرج پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول تجھ سے ہی محبت ہو گئی یہی، ریٹن بائی کشش خان۔ میں بہت پریکٹیکل بندہ ہوں، میری چاہ محبتیں نہیں، محبت ہے، اور میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں، اور میری منزل بھی وہی ہے، میں بالآخر اسے ہی پاؤں گا، وہ میری منتظر ہے۔ تم سے شادی جن بھی حالات میں ہوئی تم بخوبی جانتی ہو، صرف امی کا کیا وعدہ نبھانے کو تمہیں بیاہ ہے، مگر معذرت چاہوں گا تمہیں بسا نہیں سکتا، نہ دل میں نہ اس گھر میں۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہونے تک تم اس گھر میں مہمان ہو، مجھ پر اور اس گھر پر قبضہ کی کوشش ناکام رہے گی، اور تمہارے سنگھار کا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چینج کر لو۔ آج ماہ نور کی شادی کی پہلی رات تھی جس میں اس کا زبردستی بنایا جانے والا شوہر اصلان شاہ اسے رد کر کے سنگ برسا کر چلا گیا۔ وہ جو کہ تو بیٹھی رہ گئی، حالات یہ کروٹ لیں گے اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا، مگر تقدیر اسے ہی کہتے ہیں۔ تم ابھی تک بیٹھی ہو؟ بہت بڑھا کر ہوش میں آئی، اصلان چینج کر کے آ چکا تھا اور سخت تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ماہ نور دھیرے سے لہنگا سمیٹ کر کھڑی ہوئی، ہاتھوں کی چوڑیاں، پیروں کی پائل نے مدھر ساز چھیڑا، مگر سیاں جی کے دل کے تاروں کو نہ چھیڑ سکی۔ جے ایڈا ہی چول آدمی سی، اینا ہی سی ایک محبت کر چکیا سی تے پھر ویاہ لیندا اوتھے نہ کردا، ایڈا تو ماں دا فرما بردار رہندا نہیں چول زمانے دا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہوئی، چوڑیاں اتارتے ہوئے اپنے آپ پر آئینے میں نظر پڑی تو ششدر رہ گئی۔ بیوٹیشین اور دوسری لڑکیوں کا چھیڑنا یاد آیا۔ اصلان تو صبح تک ہوش میں نہیں آ سکے گا، سب کی شوخی عروج پر تھی۔ ہائے بیچارہ دلہا، کتنی پسلیاں گریں گی آج غریب پر۔ مختلف آوازیں اور کہکے سماعتوں میں گونجے، بلڈ رنگ لہنگا گہنوں سے پور پر سجی، وہ واقعی میں حواس کا بے قابو کرتی لگ رہی تھی۔ آنسو ضبط کرتی خود کو زیورات سے آزاد کرنے لگی۔ ٹکا، جھومر، نتھ اور آویزیں تو اتار دیا، مگر گلوبند اتارنے کے لیے دوپٹہ اتارنا تھا۔ پتہ نہیں بیوٹیشین نے کیسے پن اپ کیا تھا کہ پن نکل کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود کو سخت بے بس محسوس کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ ارادہ تھا کہ شرمین بھابھی سے نکلوا لے گی، مگر کسی نے بے دردی سے ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے آہنی سینے سے آ ٹکرائی، ہڑبڑا کر دور ہوئی۔ یہ شادی والا گھر ہے، کس کا تماشا بنانے باہر جا رہی ہو؟ اس کی کلائی ابھی بھی اس کی بے رحم گرفت میں تھی۔ آہو ایدا دی معاملات دے وچ اپنی عزت جاگ جاندی ہے، انہاں دی غیرت، بے غیرت آدمی۔ وہ دوپٹے کی پن نہیں نکلی، بھابھی سے نکلوانے جا رہی ہوں۔ وہ اس کی گرفت سے مشکل کلائی آزاد کرا دی، آنسو بھری آواز میں بولی۔ وہ جو اس کی بے وقوفانہ بات پر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ادھر آؤ میں نکالوں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، مگر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں ماما میں نکال لوں گی، مگر اس نے انسونی کر کے اسے کھینچ کر قریب کر لیا۔ باہر بھیج کر اپنا تماشا لگوانا تھا کیا؟ جو بات تھی جو ان کے درمیان تھی، دلہن آپے کی خوشبو، مہندی کی مہک اور دو آتشہ حسن۔ وہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈال بیٹھا، پینے نکلنے پر دوپٹہ نیچے جا پڑا۔ ہوشربا سراپا نگاہوں کے سامنے اور دسترس میں تھا، مگر وہ دامن بچا کر بستر پر آ گیا۔ آئندہ سے بےہودہ ڈریس پہننے اور پینے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نائٹ سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں جانے لگی کہ اس کی جھنجھلائی بھی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ بہت دیر سے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت مل گئی، وہ سسک سسک کر رو دی۔ کیا پتہ تھا کہ قسمت پے در پے اس قدر امتحان لے گی۔ اندر یہ اپنے نصیب پر ماتم کی گئی، اور باہر اصلان کسی کی محبت میں خیانت کے جرم سے سو نہ سکا، اور سیج کے پھول حیران منتظر ہی رہ گئے۔ ایدا دے بندے نوں تو بندہ قتل ہی کر دے پھڑ کے، پہلے کر لینا پیا تے بعد دے وچ یاداں دے وچ کسی ہور دی جینا۔ پوری رات روتے ہوئے گزری، مگر نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آخری پہر وہ بھی سو گئی۔ دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز پر آنکھ کھلی، گھومتے ہوئے سر میں بڑی مشکل سے اٹھی، ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا۔ سامنے سنگ دل سیاں کھڑے تھے۔ فاصلے تب تک نہیں سمٹتے جب تک انہیں مٹانے کی چاہ نہ ہو۔ تم میری دسترس سے باہر نہیں، ہاں طلب سے دور ہو، اس لیے کل سے یہ الگ جگہ پر سونے کے ناٹک مت کرنا۔ اڈا تو مضبوط کرتا ہے آدمی نا، بے غیرت انسان۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں بولا۔ ماہ نور محض ڈبڈبائی جھیلوں سے اس کی ایک نظر دیکھ کر باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ شاور لینے چلا گیا۔ اس کے لفظوں کی کاٹ سے پتھرائی وہ کسی مورتی کی طرح ساکھ بیٹھی تھی۔ اس دوران 3 بار کوئی دروازہ بجا کر جا چکا تھا۔ مجھے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، یہی گھر میری آخری پناہ گاہ ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اصلان باہر آ گیا تو وہ شاور لینے چلے گی، کثرت سے رونے کی وجہ سے سر پھٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ شاور لیتی رہی، مگر باہر تو جانا ہی تھا۔ گیلے بال ٹاول میں لپیٹ کر باہر آئی تو اصلان غائب تھا۔
कमरे का दरवाज़ा तो हवस बंद था, हाँ ड्रेसिंग का बंद था। वो यकीनन वहाँ था। इसने ठंडी सांस भरकर टॉवल से बाल छट के हल्का फुल्का मेकअप करने लगी। लिपस्टिक लगाकर आईना देखा, सिर्फ नेचुरल मेकअप से वो जगमगा उठी थी। मगर इस रुख का क्या फ़ायदा। इसकी आंखें भीगने लगी, तभी इसके पीछे दूसरा अक्स उभरा। वो इसकी आंसू देख चुका था। वो पलटकर सोफे की तरफ जाने लगी, मगर वो रास्ते में आ गया। महानूर ने हैरानी से इसे देखा, मगर वही पथरीले तासुरात। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे आपस के ताल्लुकात कैसे भी हो, घर के किसी फ़र्द को इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए, बतौर ख़ास अम्मी को। तुम्हें एक मुकर्रर वक्त पर यहाँ से जाना ही है, वरना मजबूरन मुझे फ़ौरन ही तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी। तलाक? इसके पथराए लबों ने नामहसूस हरकत की। हाँ तलाक। इसलिए बेहतर है कि जब तक मैं न चाहूँ, सब अच्छाई का तासुर तुमने सबको देना है, वरना आगे तुम खुद जिम्मेदार हो, समझदार हो। वो बेनियारी से ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। वो बेजान सी सोफे पर बैठ ढह गई। मेरा दिल करता है तेरे बंदे ने ना फैर मार दे, मतलब चौक के खड़ा होकर ना फ्लाइंग चप्पल मारूँ यहाँ से। क्या कभी किसी दुल्हन ने शादी की सुबह तलाक की धमकी सुनी होगी? इसके हवास बिखरने लगे। चल यार कोई नहीं, तू किहड़ा पहली है, होर भी नावलों भी सुनदियां रहिंदियां होंगियां, नावल पढ़ दी तेन पता लग जाना सी किसी ने सुनी कि नहीं सुनी। फिर दरवाज़ा बजाया गया। अजलान गेट खोलने लगा, मगर कुछ याद आने पर पलटा। साइड टेबल से एक बॉक्स निकाला, इसमें से रिंग निकाल कर इसकी तरफ आया। अभी वो समझी भी ना थी कि इसका बाएं हाथ पकड़कर तीसरी उंगली में रिंग पहना दी। मैं दरवाज़ा खोलो, अपने मुँह का जाविये दुरुस्त कर लो, ये तुम्हारी रोनमाई का गिफ्ट है, सर्द मोहरी से कहता दरवाज़ा खोल दिया। सान के तना सेड़ तेन रोनमाई का गिफ्ट दे के बेगैरत। उफ़ तौबा, सुबह से 5 बार दरवाज़ा धड़ाकर जा चुकी हूँ। तुमने तो हद कर दी असलान। माना दुल्हन परियों से प्यारी है, मगर शर्मीन शरारत से आई। अजलान एक ठंडी सांस भरकर साइड में हो गया। कैसी हो महानूर? माशाल्लाह कल से ज़्यादा प्यारी लग रही हो, बहुत रूप आया तुम पर तो। वो खलूस से तारीफ करके इसके गले मिली। इसका दिल कट कर रह गया। कैसा रूप, कैसी दुल्हन, क्या मिल मुँह दिखाई क्या मिली? शर्मीन ने शरारत से पूछने लगी। अजलान नज़रअंदाज करके मैगज़ीन लेकर सोफे पर बैठ गया। वो सर झुका गई। शर्मीन इसकी शर्माहट समझी। यह तुम्हें देखकर वो होश ही खो बैठा कि मुँह दिखाई की नौबत ही नहीं आई। वो शौकी से बोली। इसका खून सिमट के चेहरे पर आगे कुछ न होते हुए बुरी तरह छहम की। वाओ हाउ प्रिटी लुक अजलान। वो बेसाख्ता बोली तो अजलान की भी बेसाख्ता नज़र पड़ी। गुलाल चेहरा लिए नजर झुकाए वो रनाई का पैकर, मगर यहाँ तो निगाहों में तस्वीर ही दूसरी थी। रब का मर जावे फिर। भाभी ये, इससे पहले कि शर्मीन की तफ्तीश और संगीन होती, इसने हाथ आगे कर दिया। डायमंड की खूबसूरत अंगूठी जगमगा रही थी। शर्मीन ने दिल खोल कर तारीफ़ की। आज नाश्ता मिलेगा? शर्मीन को मुस्तकिल इसकी तारीफ़ में रद्दुल लिसान देखकर वो तप गया। बिल्कुल मिलेगा, अम्मा तुम लोग का इंतज़ार करिए, चलो। वो मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और महानूर को खड़ा किया। अजलान इन दोनों से पहले लंबे लंबे डग भरता चला गया। वो धीरे से सलाम करके अम्मा से प्यार लेकर अजलान के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी। इसका कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, मगर अम्मा और शर्मीन मुस्तकिल कुछ ना कुछ खिलाती नहीं। शर्मीन अपनी बेटी में भी मसरूफ़ रही। बेटा थोड़ा आराम कर लो, फिर पार्लर भी जाना है, शाम को वलीमा है ना। जब इसने मज़ीद कुछ ना खाया तो अम्मा बोली। वो जी कहकर कमरे में चली है। अजलान के आने का कोई इम्कान न था, इसलिए वो बेड पर ही लेट गई। सारी रात की बेआरामी के बायस थोड़ी देर में महवे ख्वाब हो गई। इंसान एक कड़ा सफ़र तय कर गया और ये पता चले कि जिससे वो मंजिल समझ बैठा वो महज पड़ाव ही था। यही कुछ महानूर अली के साथ भी हुआ था। एक प्यारा सा छोटा सा घर जिसमें महानूर अपने बाबा और अम्मा के साथ रहती थी। बहुत पुरसकून ज़िंदगी थी। गम और दुख क्या होते हैं कुछ खबर ही नहीं थी। फिर आसमान तो तब गिरा जब 2 साल पहले इंटर का आखिरी पेपर देकर घर आई, तो घर में इतने चेहरे भरे हुए थे और पुरवहशत समा। आगे आने पर पता चला कि इसके बाबा जान इसे छोड़कर खाल के हकीकी से जा मिले। अम्मा इसके लिए ढाल बन गई, मगर अपने आप अंदर घुलती रही। इसने ग्रेजुएशन कर लिया और अम्मा कमज़ोर होती गई। फिर फारज का अटैक हुआ तो बिस्तर पर पड़ गई। अम्मा को इसकी बहुत फ़िक्र थी, क्योंकि ददियाल सारा इंडिया में था। ननियाल की तरफ से एक खाला और मामू थे, वो भी कराची में। अम्मा ने ख़त भिजवाया खाला को। खाला 3 दिन बाद ही फैसलाबाद आ गई। बहन की हालत भांजी की मस्कीनी देखकर दिल तड़प गया। अम्मा और खाला में जाने की बात हुई कि अगले दिन खाला का बेटा आ गया और खाला ने इसका निकाह करवा दिया। और बहुत रोई, मगर अम्मा की हालत और वास्तों से मजबूर होना पड़ा। अम्मा भी इसकी जिम्मेदारी से बरी होकर इस रात ऐसा सोई फिर न उठी। इसकी हालत नगुफ्ता थी, कुछ होश न था। 3 दिन बाद खाला इसे अपने साथ कराची ले आई। शर्मीन भाभी खाला की बड़ी बहू बहुत अच्छे मजाज की थी। इससे चंद साल ही बड़ी होंगी। बड़ी बहनों की तरह इसका ख्याल रखने लगी। थोड़ा वो नॉर्मल हुई कि खाला ने घरेलू तकरीब में रुखसती कर दी और आज वलीमे की तकरीब भुगता कर वो अपने हाल पर दिल गिरफ्तार बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे पड़ी थी। असलान दोस्तों से फरागत हासिल करके बड़ी मुश्किल से कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही नजरें अप्सरा पर टिक गई। मर्चेंडा रंग का लहंगा इस पर बहुत उठ रहा था। मैचिंग ज्वेलरी पहन मेकअप से सजा चेहरा, आंखें मूंदे वो हसीन तर लग रही थी। ये मेरी कोई नहीं है। असलान यकलख था बासों में लौटा। ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। वो चौंक कर सीधी होगी। ये सवांग आज क्यों रचा है, जबकि तुम्हारी हैसियत में कल ही वाज़ेह कर चुका हूँ।
وہ لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھے قطعاً آپ کی نظر عنایت کا انتظار نہ تھا۔ ہاں مگر جب تک آپ نہ آتے کوئی بھی آ سکتا تھا۔ وہ قطعاً درج ہچکے بغیر 2 ٹوک بولی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی زیورات نے ساز بجایا۔ اصلان کے ڈریسنگ روم میں جانے سے پہلے وہ کپڑے لے کر چلی گئی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی زیورات کے ساز بجایا۔ اصلان کے ڈریسنگ روم میں جانے سے پہلے وہ کپڑے لے کر چلی گئی۔ وہ قدم رک کر رہ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آئی۔ بیبی پنک کاٹن کا سلیپنگ سوٹ اس کی گلابی رنگت پر مدغم ہو رہا تھا۔ زیورات غائب تھے۔ وہ بھنا گیا۔ اس کا کانفیڈنس دیکھ کر تیزی سے چینج کرنے چلا گیا۔ آہو تیرے اگے منتا ترلے تیرے کر دی رہے تے سیاح ہن کانفیڈنس ویکھ کے تینوں اگ لگ گئی۔ چول جیا وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ گئی۔ وہ باہر آیا تو اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر حیران ہوا۔ منہ بناتا ہوا دوسری طرف لیٹ گیا۔ ایک ہی بستر کے کنارے 2 نفوس بالکل اجنبی بنے لیٹے تھے، حالانکہ سب سے گہرا تعلق ان کا ہی تھا۔ رات کو کسی ہلچل سے اصلان کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو سمجھ میں نہ ہوا کیا، مگر اپنے سے بالکل نزدیک ایک نازک وجود پایا جس کے اوپر اس کے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ہراساں سراپا اس کی دسترس میں تھا اور اس کے حصار سے نکلنے کی جدوجہد میں تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ ایک ہی کمبل تھا جو مہنور اوڑھ کر سو گئی تھی۔ اصلان نے تب تو یوں ہی لیٹ گیا۔ رات کے کسی پہر سردی کے مارے یہی کمبل نیند میں اوڑھ لیا اور نیند بھی ہی مہنور کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا، جس سے مہنور کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے بالکل ساتھ اصلان کو پا کر اس کی حالت قہر ہونے لگی۔ اس نے بہت کوشش کی اس کی گرفت سے نکلنے کی، مگر نکل نہ پائی۔ اسی ہلچل میں اصلان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکٹک مہنور کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس پر وہ اور بھی ہراساں ہو گئی۔ چھوڑیے مجھے، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ اگر میری زندگی میں نہ آتی تو اس وقت یہ رات ایسی نہ ہوتی۔ تو ہبہ میرے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ۔ سارا قصور اس عابد کے پر کالا گیا۔ وہ وحشتوں میں گھر گیا۔ ارے کیسے مرتے ہیں آپ؟ کوئی ایک زبان ہے آپ کی؟ کل تو فرما رہے تھے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ عورت کو پاس پا کر اپنی محبت کو بھول رہے ہیں؟ مجھے ایسے دھوکے باز مردوں سے نفرت ہے۔ کسی ایک سے بھی وفادار نہیں ہوتے۔ ایسے مرد تو نامرد ہیں جنہیں نفس پر ہی قابو نہیں ہو۔ وہ اس کی سخت ہوتی گرفت سے گھبرا کر شدید غصے میں آگے بے تکان بولے گی۔ او یو شٹ اپ! وہ غصے سے دھاڑا۔ اس کے الفاظ تازیانہ بن کر لگے تھے۔ کبھی کسی مرد سے واسطہ پڑا ہے جو مرد نامرد کے طعنے دے رہی ہو؟ وہ غرا کر بولا، پھر وحشت زدہ انداز میں اس کے بال کھینچے۔ وہ درد کے مارے چیخ پڑی۔ چپ! بالکل خاموش! ایک آواز نہ نکلے تمہاری! اس کے انداز میں دیوانگی در آئی۔ یہ طعنہ تو تمہیں سہنا پڑے گا مہنور بیگم، اور ورنہ ارادہ تو تمہیں ان ٹچ رکھنے کا ہی تھا۔ اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنے بالکل قریب کر گیا۔ پاپا پلیز! وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل بول پائی۔ بہت زور لگا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے۔ کوئی پلیز نہیں، اب بھگتو۔ وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ بہت تڑپی، مگر اس کی سسکیاں اس کے آنسو سے سکون دے رہے تھے۔ بلاخر اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ لاکھ دلانت تیری زندگی دے چول جیا! ہن تیری ہبہ کتے بھول گئی چول آدمی! تو کہتے تمہیں کہیں اور سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوے دیکھو خبیث جیا! اصلان کی آنکھ صبح موبائل کی بیل سے کھلی۔ موبائل اٹھایا۔ ہبہ کالنگ سکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے نظریں دوڑائیں۔ مہنور کمرے میں نہ تھی۔ ہیلو گڈ مارننگ! اس کی کھنکتی آواز اس کی ساری تھکن اتار گئی۔ ٹو یو ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وفا ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مسکرا دیا۔ نفس نفیس آنا پڑے گا۔ یہ بتاؤ 2 دن سے موبائل کی آف تھا، کتنا پریشان ہو گئی تھی میں۔ وہ اس کے شکوے پر لب بھینچ گیا۔ تم لمحے گنو، ہم آج ہی پہنچ جائیں گے، اوکے بائے زندگی۔ وہ موبائل بیڈ پر اچھال کر فریش ہونے چل دیا۔ وہ باہر آیا تو ناشتے کی ٹیبل پر بھابھی مہنور بیٹھی تھی۔ بھابھی اسے زبردستی ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ بھابھی ناشتہ! اس کی حالت دیکھ کر وہ جیسے سکون ملا تھا۔ لعنتی بغیرت! وہ گئی تو اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ مہنور کے حلق سے نوالے اترنا مشکل ہو گیا۔ وہ آرام سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر سے دوپٹہ اس طرح اوڑھے ہوئی تھی کہ گردن بالکل چھپ گئی۔ گرین کلر کے کام کے سوٹ میں وہ ڈری سہمی سی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں مرداں دی کیڑی انان نوں تسکین ملدی عورت نوں اپنے کولوں ڈرا کے۔ حالانکہ اصل مرد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے عورت گزر جائے بغیر کسی ڈر و خوف کے۔ تو جندی ورا تو کسی عورت دے اکھاں وچ کوئی عورت کسی مرد کو کر خوف زدہ ہے، وہ تو کرتوتاں دی ورا، تو پھر میں تو اس بندے کو مرد ہی نہیں سمجھتی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ پریشان ہوگی۔ وہ 2 گھونٹ میں چائے ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی ہوگی کہ کلائی اس کی گرفت میں آ گئی۔ وہ پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ اصلان بمشکل سن سکا۔ میری وارڈروب میں ایک بیگ رکھا ہے، اس میں میرے 3 سوٹ رکھ دو جو پیک وہی رکھے ہیں، اور کوئی 2 شلوار قمیض۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر بولا۔ وہ استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں ڈیوٹی جوائن کرنے۔ شادی کا کھیل 2 دن کافی تھا بس۔
وہ استضائی انداز میں مسکرا کر بولا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی مگر خود کو سنبھالا۔ جاؤ جلدی کرو، معتمی انداز میں بول کر کرسی پر بیٹھ کے وہ مرے مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ تو میں یہ بازی کھیلنے سے پہلے ہار گئی، سب کچھ لٹا کر بھی کچھ فائدہ نہیں۔ دل بھر بھر آ رہا تھا، وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اصلان ناشتہ کر کے امی سے اجازت لے کر کمرے میں بیگ لینے آیا تو وہ ہمس بیڈ پر گری رونے میں مصروف تھی۔ تے چول بندے واسطے رونا باندھا نہیں ویسے۔ کس نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے آپ پر؟ وہ اس کے برابر بیٹھ کر اسے سیدھا کر کے بولا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ وہ اچھل کر دور ہٹی، اسی میں دوپٹہ بیڈ پر گر پڑا۔ اس کی مرمری گردن پر لال لال نشان اس کی گزشتہ شب کی وحشتوں کو واضح کر رہے تھے۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ کو ہاتھ لگانے کا کوئی شوق نہیں، کل جو بھی ہوا سب تمہاری بکواس کا رد عمل تھا۔ دوسرا یہ کہ میری مرضی ہاتھ لگاؤں یا نہیں تم مجھے نہیں روک سکتی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ جب مجھے بسانے نہیں تو یہ سب کیوں کیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہا تو ہے تمہاری باتوں کی وجہ سے دماغ گھوم گیا تھا، کل کی رات تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گی کسی مرد کو نامردی کا طعنہ دینے سے کیا حشر ہوتا ہے۔ اس پر وہ اس کے بہتے آنسوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اس کی دسترس میں تھی، کل کی رات ان کے درمیان حجابات مٹا چکی تھی تو نظر کیسے نہ بہکتی۔ وہ اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھک گیا، رشتے کو تسلیم نہ کرنے پر استحقاق قابل دید تھا۔ وہ مچل کر رہ گیا مگر مقابل پر کوئی اثر نہ تھا۔ چلتا ہوں۔ تیز تیز قدموں سے چلتا باہر اور پھر گھر سے چلا گیا۔ وہ بے سود پڑی روتی رہی۔ نکاح کے دو بول اس کے دل کو اس کے ساتھ باندھ گئے تھے، اپنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے رگ و پے میں اتر گیا تھا۔ پاویں گندا آفٹر آل ہے تے شوہر ہی نہ ہودا۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر سیدھا ہبا کے گھر پہنچا۔ اندر سامنے اس کی ممی صبح جو کہیں جانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ارے اصلان ڈیئر، تم ہبا کے روم میں چلے جاؤ، ابھی تک سو رہی ہے۔ وہ اسے بائے بائے کر کے چلی گئی۔ اصلان پہلے بھی بہت بار اس کے روم میں جا چکا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھولا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، اس نے لائٹ آن کی، سر سے پیر تک وہ کمبل میں پیک سو رہی تھی۔ وہ ہبا کو اپنے پہنچنے کی ٹائمنگ بھی بتا چکا تھا، پھر بھی وہ سو رہی تھی۔ اسے غصہ ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا دیا۔ سلیو لیس بلیک نائٹی میں گورے سے ڈول بازو الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ ڈیپ گلے کی نیٹ کی نائٹی اگرچہ اس کی خوبصورتی کو اجاگر کر رہی تھی مگر کافی بے باک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ تیری چوائس ہے، ڈوب کے مر جا، لاکھ لعنت۔ اصلان کی نگاہوں میں ماہ نور کا ڈھکا چھپا سراپا گھوم گیا، سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہبا ہبا اٹھو بھئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا کندھا ہلا کر اٹھانے لگا۔ اصلان بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی مگر اسے دیکھتے ہی چیخ مار کر اس کے گلے جھول گئی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ کراچی جا کر تو مجھے بالکل ہی بھول جاتے ہو۔ وہ ابھی بھی اس کے گلے میں بازو حمائل کے شکوے کر رہی تھی۔ تمہیں کون بھول سکتا ہے؟ وہ دھیرے سے اسے اپنے سے الگ کر کے مسکرا کر بولا۔ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ لمحے لمحے ڈھک پڑتا نیچے چلا گیا۔ نیچے خان صاحبہ نے فوراً اسے چائے پیش کر دی۔ وہ ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھنے لگا۔ بابا میرا بریک فاسٹ بھی لاؤنج میں لگا دیں۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ہبا کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ریڈ گھٹنوں سے نیچے تک کیپری اور سکن ٹائٹ بلیک سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تمہارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں؟ وہ بے اختیار بول گیا۔ واٹ؟ وہ ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ تم کراچی گئے تھے یا چیچو کی ملیاں؟ تم اتنے بیکورڈ کب سے ہو گیا اصلان؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تیری چوائس ہے۔ میں بیکورڈ نہیں ہو گیا مگر تم بہت زیادہ فارورڈ ہو گئی ہو۔ خیر چھوڑو، وہ بات کو بدل گیا۔ بہت مشکلوں سے ہبا کا موڈ ٹھیک ہوا مگر اس کی نگاہوں میں ایک اور ڈرا سہما سراپا بار بار آتا رہا جو اس کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس سے چھپاتی تھی، اور یہ جو کچھ بھی نہ تھی اسے کچھ جھجک ہی نہیں تھی۔ یہیں سے اندازہ لگا لا کہ تیری چوائس چنگی کی تیری ماں دی۔ تیری چوائس ہے، ڈب کے مر جا۔ ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد بہت کم وقت ملتا، اس میں ہبا خود ہی آ جاتی اور تھوڑی بہت آؤٹنگ کر لیتا مگر پتہ نہیں کیوں یہ ہبا کے لیے وہ جذبات اب محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کئی دفعہ ہبا کو ناراض کر چکا تھا مگر پھر فوراً ہی ملا رہتا تھا۔ اسے 15 دن کے لیے لاہور بھیجا جا رہا تھا، وہ ہبا کو بتا کر چلا گیا۔ اتفاقاً کام 10 دن میں ختم ہو گیا تو وہ لوٹ آیا مگر 5 دن کی چھٹیاں باقی تھی تو اس نے سوچا کہ ہبا کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کا پروگرام رکھ لے۔ وہ ہبا کے گھر پہنچا، حسب عادت گھر نوکروں سے کے حوالے تھا۔ ہبا بی اپنے فرینڈ کے ساتھ روم میں ہے۔ نوکر نے اطلاع دی، اس نے تھوڑا سا گیٹ کھولا، کان پھاڑنے والا تیز میوزک لگا ہوا تھا۔ اندر کے منظر پر نظر پڑتے اس کا خون کھول اٹھا۔ ہبا نے انتہائی مختصر بلاؤز اور شارٹ اسکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دو لڑکے لڑکی انتہائی قابل اعتراض حالت میں ڈانس کر رہے تھے۔ اصلان کی نظر ٹیبل پر پڑی تو 4 گلاس اور ایک وائن کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹا، بڑی ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا اور بیڈ پر ٹھہر گیا کہ یہ تھی تمہاری پسند جس کے لیے تم میں اور کسی مرد میں کوئی فرق نہیں، جسے صرف پارٹنر چاہیے، اس لڑکی کے لیے اپنی بیوی کو ٹھکرا کر آئے تھے۔ اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کر رہا تھا، کلایا کرنے لگا۔ 2-4 لعنتاں میرے والوں بھی دور فٹے منہ تیرے تھے، بلکہ وہ نا ابھی اگر کوئی چکر ہوتا ہے نا کہ وہ فلائنگ چپل والا تو میرے والوں تو فلائنگ چپلاں بھی 2-4 کٹھیاں، مگر وقت تو ابھی گزرا نہیں، میں چاہوں تو ابھی بھی وقت کی باغیں اپنے ہاتھ میں سمیٹ سکتا ہوں۔ وہ واپسی کا مسمہ میں ارادہ کر کے اپنے ٹرانسفر کے لیے درخواست لکھنے لگا۔ چلو شکر کر شریف تے کوئی غلطی آئی۔
اس کے بیل بجانے پر دروازہ شرمین نے کھولا۔ اوہ یاد آ گئی گھر کی۔ شرمین نے چھوٹتے پہلا حملہ کیا، وہ سر کھجا کر رہ گئی۔ یہ کوئی خبر کھینچ لائی ہے؟ اب کہ وہ شرارت سے مسکرائی۔ خبر؟ کیسی خبر؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ کیوں ماہنور نے تمہیں فون کر کے نہیں بتایا؟ ہم سے کہا تھا کہ تمہیں فون کر دیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ ذہن ہو گیا۔ کون سی خبر؟ کیسا فون؟ ارے اصلان بیٹا، اماں کسی کام سے باہر آئی تو ایک دم اس پر نظر پڑ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ شادی کے اگلے دن جب بھاگے، اب 1.5 ماہ بعد گھر لوٹ رہے ہو۔ دلہن کو کس کے آسرے پر چھوڑ گئے تھے؟ اماں نے فوراً شکوے کی برسات کر دی۔ ارے اماں، آپ کے لیے، آپ کی بہو کے لیے اب مستقل آ گیا ہوں، میرا ٹرانسفر ہو گیا کراچی۔ وہ مسکرا کر بولا، ساتھ ہی نظریں کسی کی تلاش میں بھی دوڑائیں۔ اوہ ہو، اماں کا تو نام ہے، ورنہ لوٹے تو کسی اور کے لیے ہو۔ شرمین بھابھی چھیڑنے سے باز نہیں۔ کیسی خوشی کے موقع پر لوٹا اصلان؟ بڑی بہو، دعوت کا انتظام کرو، 2 خوشیاں ہمیں ایک ساتھ مل گئیں۔ وہ پیار سے اصلان کا ماتھا چوم کر بولی۔ 2 خوشیاں؟ وہ پھر ٹھٹکا۔ ایڈا تو معصوم ہے نہیں جو ڈبہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے تجھے نہیں پتا، تو باپ بننے والا ہے۔ وہ پھر وہیں سے ہی مسکرا کر بولی۔ ہیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر شرمین بھابھی کو مسکراتا دیکھ کر جھینک گیا۔ اماں میں ذرا نہاروں، سفر کی بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے کمرے میں آیا۔ وہ کمرے میں کہیں نظر نہ آئی، اچانک باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ آپ؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ نیوی بلو کاٹن کا سوٹ گیلا ہو کر بالکل جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی گرماہٹ سے یکدم ہوش میں آئی۔ اپنے دوپٹے کے غائب ہونے کا احساس ہوا۔ دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اصلان کے پیچھے استری اسٹینڈ پر رکھا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر بڑھی، مگر راستے میں اصلان نے کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ٹھنڈا ملائم گلابوں کی طرح وجود اس کے سینے سے آ لگا، اسے سکون سا ملا، شدت سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ وہ بری طرح مچل اٹھی، تیزی سے اس کی گرفت سے نکلی۔ بس اب ایک بار بھی آپ مجھے نہیں چھوئیں گے؟ آپ نے مجھے کیا کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ وہ ایک دم زور سے چیخی، آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو بھر آئے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ قدم پہ قدم پیچھے ہٹتی گئی، مگر دیوار کے آ جانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنا ممکن نہ رہا۔ وہ اس کی دونوں طرف دیوار پر ہاتھ ٹکا کر اسے محصور کر گیا، دھیرے سے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ وہ کوئی جائے فرار نہ پا کر اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اپنے پچھلے ہر رویے، ہر بد سلوکی پر نادم ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ والدین کی پسند ہماری پسند سے ہر لحاظ میں اچھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں قبول تو پہلے ہی کر چکا تھا، ہاں، مگر بیوی ہونے کا پورا مان دیتا ہوں۔ تم مجھے کبھی بھی میرے وعدے سے ہٹا نہ پاؤ گی۔ معاف کر دو ایک بار پلیز۔ وہ اس سے تھوڑا سا دور ہو کر اس کے آگے ہاتھ باندھ گیا۔ وہ تڑپ کر آگے آئی اور اس کے ہاتھ رکھ کر کے اس پر سر ٹکا کر رو دی۔ چلو کھوتے جنے چھیتی ساس ہو گیا۔ کیوں مجھے گناہ کار کرتے ہیں؟ آپ لوٹ آئے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے بازو پھیلائے، وہ بھاگ کر اس کے سینے میں سما گئی۔ شرمین بھابھی کسی خبر کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی نرماہٹ اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ کون سی خبر؟ اس کا چہرہ ایک دم گلال ہوا، نظر سجدہ ریز ہوگی۔ وہ ہنس پڑا۔ سنا ہے اماں کو دادی بولنے والا کوئی آ رہا ہے یا آ رہی ہے؟ وہ دھیرے سے اس کی آنکھیں چوم کر بولا۔ پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے وہ اس کی حیا پر سرشار سا ہو گیا۔ یہی شرم و حیا تو اس کی چاہ تھی۔ کچھ تو کہو، کیا ہے محبت؟ کچھ تو کہو، تمہیں بھی ہے کیا چاہت؟ میں تیری نظروں کی گہرائی میں ڈوب جاؤں، تجھے اتنا چاہوں کہ بس تو ہی تو ہو جاؤں۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے پیار کا امرت اس کے کانوں میں ٹپکا رہا تھا۔ وہ اس کے دست و نظر کی شرارتوں سے کہیں فرار نہ پا کر اسی کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا چھوٹو سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تھا آپ لوگوں کے لیے سرپرائز اور پارٹی، جنہیں جڑا میں ٹریٹ پارٹی سرپرائز کہہ رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے اپنا 3K سرپرائز، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہنا ہے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے، ناول کیسا لگا، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کرنے ہیں، اور کیپ سپورٹنگ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل آپ کے ناول ایمل عبدل والے جنون کے کاروبار کے فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے مس کرتے رہیں اور اچھا رسپانس دیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس دفعہ چھوٹے ناول پہ رسپانس لانا ہے تو چنگا نہیں ہونا، کیونکہ آپ نا بڑے ناول پہ رسپانس دیتے، چھوٹے پہ نہیں دیتے۔ تو خیر مجھے پتا آپ لوگ دیں گے، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ میں چلتی ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔